آپ نے ہوا کے اندر تیر اڑایا تھا زنجیروں کے نام کا ایک ہوائی جہاز آپ نے جو فون کر کے اس کی فلائٹ اڑائی تھی نا آپ لوگوں نے. تو اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اس فلائٹ کو لینڈ کر دیں کیونکہ نا بہت آپ نے کر لی مارا داڑھی اور یہ وہ جس کا کوئی ابھی تک آپ نے کوئی سر پیر دکھایا ہی نہیں ہے. کہ جو لوگ بچے ہیں وہ مرحوموں کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے. ان کا ایک اپنا ہی پتہ نہیں کچھ سیاپا چل رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کینڈی لو اسٹوری چل رہی ہے, کوئی ایسا بھی کوئی سین نہیں چل رہا. اور سر بلند اور ہماری ربیہ کا, لیکن مطلب کہ سر بلند کو فکر ہے پتہ نہیں کسی اور کی, اور جو ہماری ربیہ ہے اس کو بھی فکر ہی نہیں ہے. اس کا شوہر مرا ہے, مر چکا ہے, مار دیا گیا ہے جان چھوٹی. مطلب اس کو جاننا ہی نہیں ہے کہ بھائی ترسم کہاں گیا, کون بندہ تھا, کس طرح آیا, کیوں مار کے چلا گیا. مطلب اس کو پتہ ہے کہ مر گیا, چلو جان چھوٹی. بس سر بلند کے سہارے پہ بیٹھی ہے کہ بھائی وہ بندہ کچھ کرے گا, وہ پتہ لگائے گا, وہ کرے گا. ویسے بہت چتر چلاک بنتی ہے, بس کچن سنبھال لیا, اس کو بہت بڑی ذمہ داری. یہی کام اس کا تھا, یہی رسپانسبلٹی اس کی تھی. اس نے آ کے یہاں پہ کچن سنبھالنا تھا سر بلند کے گھر پہ بیٹھ کر, اور یہی اس کے لیے اس کا ایک خواب تھا بہت بڑا کہ وہ کبھی بھی کسی سر بلند کے نام سے ملے گی, اس کے ساتھ بیٹھے گی, گپ شپ کرے گی, اس کو پروٹیکٹ کرے گی. اچھا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب جب گولی لگتی ہے اس کو اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ سنسیئر کیسے ہو سکتے ہیں. حویلی کے اندر کسی اس بات کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کہ ایک حویلی کے اندر جتنے بھی ملازم ہوں گے وہ سارے مطلب کہ سر بلند کے ساتھ وفادار تھوڑی نہ ہوں گے. ان کو مطلب ان کو پتہ تو ہوگا نا کہ حویلی کے پچھلے حصے کے اندر ایک لڑکی آ جا رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی ماجرا یا کوئی نہ کوئی سین ضرور ہے. اچھا سر بلند کے اندر عقل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کو ربیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کے بعد اس جو ہے وہ پورے سسٹم کا جو ہے وہ کون بنے گا, جو بھی اس ٹائم وہ اس کا بنا ہوا ہے تو کون بنے گا. تو ظاہری بات ہے اس کے بعد تو سیراب لالا بنے گا. سیراب لالا آئی مین جو شیری کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے نا, وہ ایک اچھی حرکت نہیں, بہت بری حرکت کی آپ نے شیری کے ساتھ. شیری ایک شریف لڑکی تھی جو صرف اور صرف آپ کو گدی نشین بنانے کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی. آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا, بہت غلط فائدہ اٹھایا. شیری جو کہ اب ایک انلیگل بچے کو اس کی ماں بننے والی ہے, اس کے پیٹ کے اندر اس کا بچہ ہے. کس کا بچہ ہے کسی کو بتانا مت, میں آپ کو لاس کی بات بتا رہا ہوں کہ شیری کے پیٹ میں سوراب کا بچہ ہے. سوراب, یہ جو سوراب لالا نے شیری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی نا, بیسیکلی صرف آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی تھی, سمجھ گئے ہوگا. تو سمجھا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا بھی نہیں بیٹا. مینس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات زنجیروں ڈرامے کے اندر ہو گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور اب جا کے یہ بات کھل رہی ہے کہ بھائی شیرین ماں بننے والی ہے, اور اگر ماں بننے والی ہے تو کس کے بچے کی بننے والی ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اتنی بڑی باتیں کیسے آن دا گراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ بھائی چپ رہ سکتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کوئی عام چیز ہے, کوئی معمولی چھوٹی سی بات ہے, تو پھر تو شاید تو بہت بڑی بات کرتی ہے نا زنجیروں ڈرامے کے اندر. ایک ایسے رشتے کو انہوں نے پروموٹ کر دیا, بھائی آگ لگی نہیں ہے. کیونکہ آگ لگنے کے لیے انسٹاگرام پہ اور بہت سی چیزیں ابھی موجود ہیں. عوام کا فوکس تھوڑا بہت ڈرامے سے ہٹ رہا ہے. وہ ہٹ کسی لیے رہا ہے کہ یہ ڈرامے کو بنا وجہ کسی مستور جن کی طرح مطلب لٹکائے جا رہے ہیں. جس طرح اینگ والا جن ایک اچھا ڈرامہ تھا, انہوں نے اس کو ایک اینیمیٹڈ فلم میں کریکٹ کیا, نہایت کے بکواس چبلی بنائی. اسی طرح زنجیریں ڈرامہ جہاں سے شروع ہوا تھا نا, اپنے ایک پروسپیکٹ کو لے کر غائب ہو چکے ہیں. اب صرف سر بلند کی جان بچانے کے لیے جو ہے بڑو رابیہ کام کر رہی ہے, اور ہر گھر کا ملازم اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں سر بلند کو بچانا ہے. اگر سر بلند مر گیا تو پتہ نہیں پھر کیا ہی ہو جائے گا. آئی مین جب فرق اشتیاق جو رائٹر ہیں نا, کمال لکھتے ہیں, یقین کا سفر ڈرامہ آئی تھنک بہت بڑا فلم, اینڈ آئی تھنک ہم سفر it was big hit of the ہم ٹی وی, اینڈ بیک ٹو بیک زنجیریں ہیں. جب آیا فرد اشتیاق کا کبھی میں کبھی تو فرد اشتیاق نے اگر یہ ڈرامہ اسی طرح لکھا تھا, یا پھر ہم ٹی وی کی جو کانٹینٹ ہے نینا کاشف, انہوں نے اس ڈرامے کے ساتھ کوئی رد و بدل کیا اور اس کو ایسے پیش کر دیا کہ وہ نہ مطلب کہ بیچ کا رہا ہے نہ بچکار کا رہا ہے. ڈرامہ ہٹ تو ہو گیا ہے, ویوز بھی بہت اچھے لا رہا ہے, کاسٹنگ بھی اچھی تھی, سجل تھی. اور آپ کو پتا کہ سجل اس پروجیکٹ کا پارٹ ہو, اس ڈرامے کے اندر ویوز تو دھڑ دھڑ آ ہی جاتے ہیں. اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ زنجیروں کے اوپر بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پہلے شدائی تھا, شدائی زنجیریں تھا, اینڈ ایک اچھے ویوز لانا بہت بڑا جو ہے وہ کانڈ ہوتا ہے. اس میں کہ بھی اچھے ویوز آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ڈرامہ ہٹ ہے. مطلب کہانی نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا,
پھر میں آپ کو بتا دوں، میں ایسے ڈرامے کو اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں جن کی کہانی کا کوئی مطلب سر پیر بھی نہیں تھا، وہ ڈرامے یوٹیوب پر ہٹ موجود ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو عزو منتشا، وہ تو ذل منتشا، عزت وہ دیتا ہے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ لوگ بنا رہے ہیں، تو کیونکہ زنجیروں کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں، اب دیکھیں نا یہاں پر جو ہے وہ آ، ہمارے جو رائٹر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، وہ کوئی عام نام تو ہے نہیں ڈرامے کا، پھر بھی ڈرامے کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب اس طرح کا کوئی سویگ نہیں آ رہا۔ اسٹارٹ میں مجھے بھی لگا بہت اچھا ڈرامہ ہے، یہ سب کو مارنے والا جو ٹریک تھا نا، یہ بہت برا ٹریک، ڈیفینیٹلی بہت برا ٹریک تھا۔ اگر ساری کاسٹ ڈرامے کے اندر آتی موجود ہوتی تو آپ یقین مانو ڈرامہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہونا تھا، اور لوگوں کے اندر کیوریوسٹی ہونی تھی۔ یہ جو ہر کسی کو مارنے والے جو ٹرک تھی نا، یہ بہت بری لگی مجھے۔ پہلے آپ نے یہاں پہ احسن خان کو نکالا، احسن خان کے ساتھ بیچاری اس کا کوئی رول تھا ہی نہیں، اور پھر شہزاد شیخ کی جو بہن تھی، اینڈ ڈیفینیٹلی پھر بیک ٹو بیک آپ ساروں کو مارتے گئے۔ نور بانو کا جو رومانس تھا، اس کا گلے لگنا تھا، وہ بھی ہمیں اور دیکھنا تھا، وہ بھی آپ نے نکال دیا ڈرامے سے۔ بہت ساری چیزیں جو تھی آپ نے ڈرامے سے نکالتے چلے گئے، یہ سے بھی ڈرامے کو شاید انٹرسٹنگ نہیں بنا رہی یہ ساری چیزیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ڈرامے کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنا رہے ہیں، یا بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مزہ، کہانی کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، کہانی پہ فوکس کیا جا سکتا تھا، پھر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ میں رائٹر اگر بنا تو پھر میں اس طرح کی کہانی لکھوں گا، اگر میں بڑی کاسٹ والا ڈرامہ بنا رہا ہوں تو اس میں یہ رہا کہ میں ساروں کو دھڑ دھڑ مار دوں، اینڈ اس کے بعد کچھ بچے ہی نا ڈرامے کے اندر دیکھنے کے لیے، سوائے ربیہ اور ایک کیئر ٹیکر بنی ہوئی ہے سربلند، ایک چھپا رستم بنا ہوا ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ان کا رومانس بھی نہیں دکھا سکتے، وہ بنے گا بھی نہیں، مجھے لگتا ہے اگر آپ بنا دیں گے تو پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر روی اور آپ یہ ان کا پیئر بنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، شکر میں کوئی شادی کی طرف ٹریک نہیں کر رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتا دو کہ کتنی ایپیسوڈس باقی رہ چکی ہیں، ختم کر دیں زنجیریں، کیونکہ زنجیریں اب مجھے واقعی زنجیر لگ رہا ہے، کیونکہ جس میں نے خلوص سے یہ ڈرامہ دکھنا اسٹارٹ کیا تھا نا، وہ خلوص سارا کا سارا میں نے خراب کر دیا۔ اینڈ ڈیفینیٹلی مجھے ریویو کرنا بہت اچھا لگتا تھا اس ڈرامے پہ، میں ریویو بھی بہت کم کر رہا ہوں اس ڈرامے پہ، کیونکہ بیکاز آف دیٹ سیم اسٹوری لائن کب سے ریوائو بیک ٹو بیک چل رہی ہے، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں اس پہ ریویو بھی نہیں کر رہا، اور میں اچھا میرا اچھا لگنا زیادہ ضروری ہے بھی نہیں، اچھا ان کو لگنا چاہیے جو بہت سے لوگوں، اچھا مجھے نہیں سمجھ آتے وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں جو کامنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ڈرامہ، وہ نہیں ہوتا ان کی، پھر یہی ہو سکتا ہے اور کوئی آپشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اینڈ اگر آج کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ نے میرا یہ سارا ریویو دیکھا ہو، تو پھر آپ میری یوٹیوب چینل ریویو وتھ کامی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اور ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل دی کامی ریویو دیکھتے رہیے، اور میں لاتا رہوں گا آپ کے لیے مزید ایسے ریویوز۔ سنتا ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ریویوز کے اندر۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔